بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ محترم جناب اسپیکر، بہت شکریہ۔ بجٹ ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ بجٹ محض ایک مالی دستاویز نہیں ہوتا بلکہ ایک قوم کی ایک روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں خود تو قانون کے پیشے سے وابستہ ہوں، زیادہ تر مالی معاملات کو نہیں جانتا ہوں۔ بجٹ سپیچ سنی، میں اس وقت ابراڈ تھا۔ دو تین چیزیں ذہن میں آئی، دو تین پروپوزلز ہیں، اس ایوان کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، بجٹ میں دو چیزوں کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ ایک تو کوئی روڈ میپ نظر نہیں آیا ہے کہ یہ جو قرضے چڑھے ہیں $120 بلین، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ آل ٹوگیدر دی بجٹ ڈاکیومنٹس آر سائلنٹ اباؤٹ اٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو اسرائیل ایران وار ہے، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کنونشنل وار فیئر تھا، وہ جو ماضی میں ٹینک بڑھتے تھے اور وہ فوجی دستے جو ہیں وہ آگے بڑھا کرتے تھے، اب فوج نظر نہیں آ رہی ہے، نہ اسرائیل میں نہ پاک انڈیا جنگ میں۔ ڈرون نظر آ رہے ہیں، میزائل نظر آ رہے ہیں اور جہاز نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ جنگ یا وارفیئر جتنا بھی ہے، اس کا زیادہ تر دار و مدار جو ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ ہے اور ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ پہ ہیں۔ حیرت مجھے یہ ہوئی کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی ڈیجیٹل ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے۔ 2001 میں ایک ایکٹ آیا، الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002۔ ETO 2002 جو تھا، اس میں ہم نے تھوڑا سا ای کامرس بزنس کو پروموٹ کیا۔ اس کے بعد 2016 میں پیکا ایکٹ آیا۔ جناب علی، اگر یہ فاضل ممبران جو ہیں یہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ آنریبل ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو لابی میں چلے جائیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے، ایک مائک بند ہے اور ایک آن ہے۔ جناب علی، الیکٹرانک ٹرانزیکشن 2002 کے بعد 2016 میں پیکا ایکٹ آیا، 2025 میں پیکا امینڈڈ ایکٹ آیا۔ آج تک پاکستان میں کوئی ڈیجیٹل ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان میں جتنے پائریٹڈ سافٹ ویئرز ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی لیپ ٹاپس آتے ہیں، ہارڈ ویئر آتا ہے، کمپیوٹرز آتے ہیں، ان کی جو ونڈوز ہوتی ہے جینون، یہاں پاکستان جو ہے اینولی جو ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق $5 بلین کا جو ہے ہم دنیا سے چوری کرتے ہیں۔ سافٹ ویئر، پائریٹڈ ورژنز، موویز فری میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، دنیا جہان کے ڈارک ویب سے ہم سافٹ ویئر اٹھا کے یہاں اس بجٹ میں کرپٹو کونسل کی باتیں ہوئی کہ ہم ایک اپنی کائن لانچ کریں گے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر اس شعبے میں خصوصاً وزیر خزانہ اور جو کرپٹو کونسل بنائی ہیں، اگر ہماری کائن لانچ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بالکل واضح ہے کہ آنے والی دنیا جو ہے وہ میٹا فزیکل کرنسی کی ہے، وہ کرنسی جو نظر نہیں آئے گی، یا جسے ہم ڈیجیٹل کرنسی کہیں، جسے ہم کرپٹو کہیں، جسے ہم بٹ کائن کہیں، USDT کہیں، ٹار کہیں، بہت ہزاروں قسم کی آ گئی ہے۔ ہمارے بجٹ میں نمبر 1 ڈیجیٹل ریگولیشن کا فقدان، نمبر 2
نوجوانوں کے لیے لفظی طور پہ 60% نوجوان ہیں، اور ان 60% نوجوانوں کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ اب ہم نے بجٹ میں ڈیفنس میں تو ہم نے اضافہ کر دیا، لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں کو ملا کے جو ایلوکیشن پروپوزڈ ہیں وہ 8% ہیں۔ بہتر نہیں ہوگا کہ ڈیفنس بجٹ سے 15% جو ہیں کٹوتی کی جائے اور یہ ہم انویسٹ کر دیں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں؟ پتہ نہیں ہے میرے دوست جو ایوان میں بیٹھے ہیں اس تجویز سے اگری کرتے ہیں یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بموں سے، جہازوں سے اور بارود سے زیادہ اس قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ ایک اسرائیل چھوٹا سا ملک، ٹائنی کنٹری، پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کے زور پہ نچا رہا ہے، اور ان کا جی ڈی پی دیکھ لیں، یعنی کہ پورا اسرائیل آزاد کشمیر سے چھوٹا ہے، یہ راولپنڈی ڈویژن سے چھوٹا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے اس کی جو جی ڈی پی ہے یا اس کا جو فائنینشل سٹیٹس ہے ہمارے پاکستان کے 11 بجٹ جو ہیں وہ اس کے اینول بجٹ کے برابر ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ محترم اسپیکر صاحب، دوسری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تو 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو جتنے ٹرائبل ایریاز تھے اور جتنے پاٹھا ریجنز تھے وہ سارے ابسولیٹ ہوئے اور ان کو بندوبستی اضلاع میں مرج کیا گیا۔ خود میرا حلقہ یا ضلع لکی مروت، وہاں ہمارے ساتھ بیٹھنی ایف آر ریجن کو مرج کیا گیا، اور اس کے تحت جو آبادی آئی کے پی کے حصے میں وہ 6% تھی۔ اب فاٹا کے سینٹ کی سیٹیں بھی ڈیزال ہوئی، فاٹا کے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی 1/3 رکھ دی گئی، اور اس کے بعد جو 6% آبادی کا ہمارے این ایف سی اے وارڈ کے تحت جو شیئر بنتا ہے وہ کم و بیش 144 بلین بنتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ 2018 سے لے کر 2025 تک 1 روپے نہیں دیا گیا۔ اس بجٹ میں مرج اضلاع کے لیے ایلوکیشن کیوں نہیں ہے؟ اور میری استدعا ہے، فاٹا بہت سفر کر چکا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو آئین کے تحت آپ نے اس آبادی کو دینا ہی دینا ہے۔ اگر کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس وجہ سے کہ یہ پیسے پی ٹی آئی کی حکومت خرچ کرے گی تو شاید ان کا کوئی امیج بنے گا، اس وجہ سے یہ پیسے روکنا میرا خیال ہے آرٹیکل 25 آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ آخری گزارش، آرڈر ان دا ہاؤس، تشریف رکھیں۔ جی میں اقبال خان کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ آخری گزارش یہ ہے محترم اسپیکر صاحب کہ اس بجٹ میں 2 چیزوں پہ پتہ نہیں ہے، ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں بڑے ہی، میں نے ان کا پروفائل پڑھا ہے، بڑے پڑھے لکھے تجربہ کار آدمی ہیں۔ ایک ایکسپورٹ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی جب تک ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے نہیں تو تب تک ہمارے ڈیویڈنڈز میں اضافہ کیسے ہوگا؟ بیرون ملک سے پیسہ کس طرح آئے گا؟ اور ساری یہ دستاویزی خاموش ہے۔ ہماری ایکسپورٹ پالیسی 2011 سے آ رہی ہے، پریکٹیکلی متروک ہو چکی ہے، تو لہذا ایکسپورٹ کے لیے آپ کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو دوسری اہم بات ہے کہ اور جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے، یعنی فارن کی انویسٹمنٹ لانے کے لیے یہ بجٹ کیا انسینٹیوز آفر کر رہا ہے، کیا موٹیویشن دے رہا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ دستاویز میں نے پڑھی، رات کو ساری رات پڑھتا رہا، وہ اس پہ خاموشی ہے۔ یعنی آپ ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھا رہے ہیں اور آپ فارن انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس روڈ میپ یہ نہیں ہے کہ جو
120 बिलियन डॉलर हैं, ये कर्जा कहां से अदा होगा? यानी गाड़ी चलानी है या मुल्क को हमने कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपने रेवेन्यूज को जनरेट करना है। ये सारा मुल्क उस 31 बिलियन डॉलर पे चल रहा है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज बेचते हैं। 7 बिलियन डॉलर या 8 बिलियन डॉलर IMF से लेके आज जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है, मैं ये समझता हूं कि ये बजट हमारी ज़रूरियात की, हमारे मुस्तकबिल के चैलेंजेस या हमारे टारगेट्स की अक्कास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 8 बिलियन के लिए उन ओवरसीज पाकिस्तानीज का हमने क्या सोचा है जिनकी 31 बिलियन डॉलर सालाना आते हैं, यानी 8 4 32, 4 गुना पैसे ज्यादा जो हैं वो हमें एक साल में बेचते हैं। इन्होंने 5 साल में हमें अभी तक 8 बिलियन डॉलर दिए हैं। मैं गुजारिश करूंगा, ये जो ऐवान है, आखिरी बात है, बिल्कुल मैं आपका इशारा समझ गया हूं मोहतरम स्पीकर साहब, ये जो ऐवान है यहाँ पे हम बातें करते हैं, अंदर से हम समझते हैं कि हवाइयाँ हैं और जिसको कहते हैं ना शुरलियाँ हैं, छोड़ी जा रही है, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। जो भी मेंबर यहाँ बोलता है हमें पता है, हम बेबस हैं, हमें महसूस होता है कि ऐवान अंदर से खोखला है, हम कोई फैसले खुद कर ही नहीं रहे हैं। कब एजर्ट करेंगे? सब मिले इस ऐवान की कदर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी तभी है जब ये ऐवान एजर्ट तो करेगा। जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।